بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 25 جون بدھ کا دن ہے۔ پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے، جو ایران اسرائیل انٹرنیشنل، اس کے بعد پاکستان کے اہم معاملات۔ ایران کی جو فتح کی جیت ہے، اس جشن کو اب امریکہ کے میڈیا نے بھی تسلیم کر لیا۔ آیت اللہ خامنہئی صاحب کی آمد پر لاکھوں کا جو مجمع، اور سب سے بڑا سرپرائز القدس فورس کے جو چیف منظر عام پر ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا، کیوں اتنے خوفزدہ ہیں، تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اہم ملاقاتیں بھی ہیں، اور اسرائیلی فوج اب غزہ میں بھی بھاری نقصان اٹھا رہی ہے، اور عمران خان سازش جو پکڑی گئی پاکستان میں، کون کون شامل ہے اس میں، اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ علی بن گنڈاپور خان سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ بھی، اور صحافیوں کے بڑے سخت سوالات۔ مراد سعید کی باقاعدہ ایک ٹویٹ آئی، اظہار خیال اور تفصیل بتائی۔ پاکستانی صحافی جو ہیں اس وقت امریکہ میں فیلڈ مارشل کے خلاف گواہی دے رہے ہیں امریکی کانگریس کے سامنے، اور ڈی جی ایس آئی کا جو دورہ چین شنگھائی تعاون اجلاس میں، اور تحریک انصاف کے 5 رہنماؤں کے نام عمران خان سے ملاقات کی کل بھیجے گئے۔ اس میں گنڈاپور، عمر ایوب، شبلی فراز، مزمل اسلم اور تیمور جھگڑا، یہ عمران خان سے ملیں گے۔ ان تمام معاملات پہ بات کرنے سے پہلے تفصیل ایران کے معاملے پر جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس میں ایران کی جو یہ 12 دن کی جنگ کی جیت، اب دنیا جو پہلے ہضم نہیں کر رہی تھی، کیونکہ ایران میں بہت بڑا جشن منایا گیا، اور اسرائیل اور اس کے حامی والے کو بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ حیران ہے کہ ایک ایسی قوم ہے کہ اپنی شہادتوں پر فخر کر رہے ہیں۔ ایران نے کل اپنے تمام شہداء، ٹاپ کمانڈر، سائنسدان، ریاستی سطح پر گارڈ آف آنر کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ ان کی تدفین، جنازے پڑھے۔ پاسداران انقلاب کے چیف حسین سلامی صاحب، ان کے لیے خصوصی طور پہ آج جنازہ ہوگا۔ لیکن سب سے جو بڑی خبر جس نے اسرائیل کے زخموں پر نمک چھڑکا، اور شام، عراق، لیبیا، فلسطین، ترکی سمیت جو القدس فورس میں خوشی کی لہر دوڑی، وہ ان کے جو پاسداران انقلاب کے کمانڈر القدس فورس کے اسماعیل قانی، وہ ایران کی فتح کے جشن میں سامنے آئے۔ 13 جون کو یہ دعویٰ کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف کہ شہید ہو گئے۔ یہ بڑے انتہائی رہنما کیوں ہیں؟ پاسداران انقلاب کا جو خصوصی ونگ ہے، ایران کی جو باہر دنیا میں بیرونی کارروائیاں، ان کا اصل دماغ، اصل حکمت عملی، یہ اس کے ذمہ دار ہے۔ اس سے پہلے وہ قاسم سلیمانی تھے، آپ کو یاد ہوگا، ان کی شہادت سے ایران کو بہت بڑا نقصان پہنچا تھا۔ اس کے بعد جتنی بھی ابھی تک جو عسکری کارروائیاں ان کی ہوتی ہیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں، اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور ان کا اس طرح بچ جانا، ایک تو ان کے دشمنوں کو پیغام ہے کہ قیادت اور نظام محفوظ ہے، اور ان کے لوگوں کا مورال بلند ہوا۔ مخالفین کے دلوں میں جو خوف ہے کہ قیادت میدان میں ہو، ایک تو سیکیورٹی نظام کی آپ کو پتہ ہے کامیابی کے اتنے بڑے ہائی ویلیو ٹارگٹس کو انہوں نے بچا لیا۔ دوسرا یہ معاملہ جو پراکسیز کا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل بڑے اس چیز سے سب سے زیادہ خوفزدہ ہے۔ پھر جو ایٹمی تنصیبات اور رجیم چینج کے بعد ملٹری قیادت کو نشانہ بنانا تھا، اس میں ان کی ناکامی نظر آ رہی ہے۔ ایران میں رجیم بھی موجود ہے، قیادت بھی موجود ہے، عہدوں پر لوگ بھی ہیں، اور ایران نے جوہری توانائی کی عالمی کمیٹی کے ساتھ معاہدہ بھی ختم کیا، اور اپنے یورینیم کی افزودگی بھی شروع کر دی۔ اس کے باقاعدہ ثبوت جو امریکی میڈیا نے خود اس بات کا اعلان کیا کہ اسرائیل امریکہ کی 12 دن کے لگاتار بمباری کے باوجود 40 ممالک ساتھ تھے، لیکن ایران کا نقصان نہیں ہوا، ان کے مقاصد ناکام ہوئے۔ اور اب یہ صرف چند ہفتوں یا مہینوں کی سست روی جو آئی ہے، اس کے باوجود یورینیم، سینیٹری فیوجز، خام مال، ٹیکنالوجی، سب کچھ ایران نے محفوظ رکھا۔ جن حملوں پر نتاز میں، فرودو میں، اصفہان میں جو حملے ہوئے، اوپر کی سطح پر جو نقصان ہوا، زیر زمین نظام اسی طرح محفوظ، کیونکہ ایران نے حملوں کی پیش کی تیاریاں کی ہوئی تھیں۔ یورینیم کا ذخیرہ آپ کو پتہ ہے محفوظ منتقل ہو چکا تھا۔ اب یورینیم کی افزودگی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اس کی رفتار تھوڑی کم ہے، لیکن ایران کے پاس وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ اس پروگرام میں اب وہ ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر لیں گے۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ پر اور نیتن یاہو پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ نے کیا حاصل کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر تو اس نے اپنے میڈیا پر خود حملہ بھی کر دیا کہ CNN، فاکس نیوز، سارے کا سارا میڈیا فیک نیوز دے رہا ہے۔ اس کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی صدارت بھی اس وقت آپ کو پتہ ہے شدید خطرے میں ہے۔ ایران پر حملے پر جو اختیارات کا استعمال ہوا، اس پر امپیچمنٹ یعنی مواخذے کی جو تحریک ہے، وہ اراکین تیار کر رہے ہیں۔ یہاں بڑی عجیب سی بات ہے، وہاں امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی تیاری، اور یہاں پاکستان میں اس کو نوبل انعام، ستارہ شجاعت دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بہرحال پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے ایران پہ حملے کیوں کیے۔ اس وقت صدارت کے علاوہ دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جان ہے وہ بھی بڑی شدید خطرے میں ہے، اور اس میں جب سے پہلے ثبوت جو بھی ہے وہ امریکی کانگریس وومن ہے مارجی ٹریلا، اس کی طرف سے اس بیان آیا کہ امریکی سابق صدر جان ایف کینیڈی کو 1963 میں اس وجہ سے مارا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام کا مخالف تھا۔ 60 سال کے بعد یہ انکشاف آنا، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ پر بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں یہ سارے راز اس کی ہلاکت کے رکھوں گا عوام کے سامنے، اس میں ناکام ہوا، کیونکہ بڑی مضبوط اور طاقتور لابی ہے وہاں پر اسرائیل کی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ پر جو احتجاج اور سخت غصہ کیا جا رہا ہے، اس نے کیونکہ اسرائیل کو گالیاں بھی دیں، تو لوگ اس پہ بڑے برہم ہیں کہ ایک تو اس نے سیز فائر کروا دیا، پھر اس لیے اسرائیل دوبارہ جو حملے کی تیاری کر رہا ہے،
اور یہ یاد رکھیں اسرائیل کی دیکھیں سیز فائر توڑنے کی پوری ایک غزہ میں، فلسطین میں، شام میں، لبنان میں ایک پوری تاریخ ہے. ابھی 24 گھنٹے گزرے تھے، 2 جگہ انہوں نے سیز فائر کی جو خلاف ورزی کی تھی، ایران کے جنوب میں اور شمال میں. ایرانی پراکسیز پہ انہوں نے حملہ کیا. جی القدس کے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا جو رہنما ہیں ان کی جو فوج ہے. پھر جو فلسطین میں نقل البتہ نقصان ہوا اسرائیل کو، یہ بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہے. تو آگ تو بجھی ہوئی ہے لیکن چنگاریاں بھڑک رہی ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹرمپ یورپ کے نمائندوں سے مل رہا ہے، طیب اردگان سے بھی اس کی ملاقات ہوئی. اور یہ چونکہ اپ ڈیٹنگ سٹوریز ہیں اس پہ انشاءاللہ آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. پاکستان کے حالات بڑے اہم اس وقت ہوتے جا رہے ہیں. اس کی جو بڑی بنیادی وجہ عمران خان کی جو مائنس کرنے کی سازش پکڑی گئی، جو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، جسے پاکستان کی عوام، سوشل میڈیا، اوورسیز پاکستانیوں نے ناکام کیا ہے. لیکن یہ سازش کرنے والے لوگ کون ہیں اور ان کی وجہ کیا تھی؟ خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ اور کابینہ کے لوگ جو اسپیکر سمیت ان کے استعفوں کا عوامی مطالبے میں بڑی شدت آ گئی. آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھرا ہوا اس چیز سے. اس کی وجہ خان کے حکم بھی ایک آپ کو پتہ ہے عدولی کی گئی. پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان سے پہلے وفاق کے بجٹ کو پیش کر کے جو علی مین گنڈا پور صاحب نے عمران خان کی سیاسی حکمت عملی کو ناکام کیا. خیبر پختونخوا کے سرپلس کا پیسہ وفاق کو دکھا کے موجودہ نظام 47 کی ڈائریکٹ مدد کی، رات کے اندھیرے میں بجٹ پاس کیا. یہ خان کے حکم کو نظر انداز کیا گیا. تو عوام اس پہ بڑے شدید رنج اور غصے میں کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد عمران خان کی بہنوں کا جو رد عمل بھی آیا وہ بھی آپ کو پتہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو اس پر غصہ آیا، رنج ہوا. ایک بڑے رہنما ہیں، ان کی خصوصیت اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے، ویسے بھی ان کی آپ کو پتہ ہے عوام کے سامنے نہیں ہے، جیل میں. لیکن اس وقت جو عہدوں پر، پوزیشنوں پر، پارٹی کے معاملات پر، صوبے جہاں پر عمران خان کی حکومت ہے، اس حالات میں قیادت کمپرومائز نظر آنا. ابھی جنید سلیم صاحب بڑے تگڑے صحافی ہیں، ان کی آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی کہ علی مین گنڈا پور نے کس طرح اسپیکر سواتی صاحب کو باقاعدہ دھمکی دی کہ بجٹ پاس کریں، عمران خان کا حکم ہے، اور ان سے غلط بیانی کی گئی. اسی طرح پولیٹیکل کمیٹی کے 20 لوگ تھے، ان میں سے بھی دیکھیں بہت سارے لوگ تو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ جو کچھ کیا. گنڈا پور نے اگلے دن کی واردات کی ہے، لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ظاہر مجبوراً مصلحتاً عہدوں کی وجہ سے علی مین کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. عہدوں کا معاملہ، نشستوں کا معاملہ، یہ سب ہم جانتے ہیں. لیکن پاکستان کی عوام ان کی اب وضاحتیں اور ان کے بیانات تسلیم نہیں کر رہی. مراد سعید کی کل سٹیٹمنٹ آئی کہ جس پر پاکستانیوں کو اعتماد ہے، اور مراد سعید نے بھی یہ موقف دیا بڑا واضح کہ خان کی ہدایات کی موجودگی میں اس کی ہدایات کی ضرورت نہیں تھی. اور بات درست بھی، اگر یہ عمران خان کی ہدایات نہیں مانتے تو وہ مراد سعید کی کیا مانیں گے؟ منرل بل ہو، بجٹ ہو، احتجاجی تحریک ہو، قیدیوں کی رہائی ہو، یہ سارے معاملات جو ہے اس پہ ہم نے کیا خیبر پختونخوا کی قیادت کا کردار دیکھا. مراد سعید نے اپنی ٹویٹ میں صاف صاف کہا کہ میرے ساتھ یہ کیا کریں گے وہ قوم جانتی ہے جو عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں. مطلب جو نظر آ رہا ہے ہمیں اس وقت، علیمہ خان نے جو عمران خان کی بہن خیبر پختونخوا کے ممبران سے جس طرح بھیک مانگنے کی انہوں نے بات، ان کا بیان آپ دیکھیں کہ ہم نے ان کی منتیں کی ان ممبران کی کہ عمران خان سے ملاقات پہلے کر لو، اگر نہیں کر سکتے تو خدا کے واسطے یہاں ڈیالہ جیل کے باہر آ جاؤ. اسپیکر صوبائی اسمبلی نے باقاعدہ فون کر کے کہا کہ بل آ گیا ہے، پاس کرنا ہے، پیش کرنا ہے. تو علیمہ خان نے کہا یہاں ڈیالہ جیل کے باہر آؤ، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں آیا. اور یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ مخلص اور وفادار نہیں ہیں. یہ عہدے، نشستیں، مرات ان کے لیے اہم ہیں، جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے فارم 47 کی حکومت کے لیے. دیکھیں یہ صرف بجٹ کا معاملہ نہیں تھا. تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کی آپ پرفارمنس کو دیکھیں، کسی پاکستان کے بڑے مسئلے پر، عوامی مسائل پر آپ نے کبھی ان کو سٹینڈ لیتے نہیں دیکھا. 10 کھرب کا بجٹ، مریم نواز کی لوٹ مار، یہ محسن نقوی والی آپ دیکھ لیں، قیادت نے 1-2 بیانات کے علاوہ کچھ. کسانوں کا معاملہ کتنا بڑا معاملہ، ڈاکٹرز کا معاملہ، تاجروں کا معاملہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. مہنگائی، کسی ایک معاملے پر بھی اپنا سیاسی بیانیہ نہیں بنا سکے. احتجاج، خان کی رہائی کے لیے عوام کو موبلائز کرنا، یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. ان کی پارلیمنٹ میں ابھی بھی 80-90 کے قریب MNAs ہیں. صوبائی اسمبلی میں ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، 150 سے زیادہ ممبران اسمبلی ہیں. لیکن یہ اپنے صوبے میں خیبر پختونخوا میں عمران خان کے لیے لاکھوں لوگ نہیں نکال سکے، جہاں ان کے پاس سارے وسائل موجود ہیں. 11 سال سے خان کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، 90% زیادہ مینڈیٹ ہے. اور یہ پچھلے 700 دن سے عمران خان جیل میں، اور خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حمایت کے لیے لاکھوں کا جلوس نظر نہیں آیا. یہ ہزاروں کی چھوٹی موٹی ریلیاں آپ کو چھوٹے چھوٹے جلسے نظر آتے ہیں. 6 کروڑ کا صوبہ اور سب سے زیادہ خان کی حمایت ہو، وہاں پرامن انداز میں کبھی لوگ اظہار یکجہتی کے لیے آ کے بیٹھ جائیں. پریشان ہیں لوگ، کوئی نہیں کہتا اسلام آباد چڑھائی کرنے آ جائیں، لیکن علامتی احتجاج کے طور پر عوام اگر اکٹھے ہوتے، یہ ان کی نیت کا اظہار تھا. لیکن اس پر اختیار نہیں، انہوں نے کبھی نہیں کیا. اور یہ بجائے اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کے، اور یہ میرے خیال میں غلطیاں نہیں ہیں، یہ عمران خان سے سیدھی سیدھی آپ کو پتہ ہے بے وفائی ہے، اور عوام دیکھ رہی ہے. اور آپ کو کوئی سیاستدان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کا غسیلہ انداز دیکھیں، جس طرح غصہ بھی ایک صحافی نے پوچھا گنڈا پور صاحب سے
کہ آپ بجٹ کو 6 دن لیٹ کر دیتے کون سی قیامت آ جاتی. وہ اسے آگے سے جواب کیا دے رہا ہے کہ میں اب تمہارا مشورہ مانوں گا. صحافی نے تو بڑا اچھا جواب دیا, اس نے کہا آپ عمران خان کی نہیں مانتے, میری کہاں مانیں. اب 6 دن لیٹ کرنے سے ہونا کیا تھا, بجٹ پہلے آ جاتا وفاق کا, باقی تمام صوبوں کا. اب یہ ان کی ٹیم کے کچھ لوگ سوشل میڈیا آپ کو ٹیکنیکلٹیز میں الجھا رہے ہیں. مخصوص نشستوں کے فیصلے میں جس طرح سلمان اکرم راجہ دلائل دیتے ہیں, آپ دیکھیں کبھی خان کی رہائی پر یا القادر ٹرسٹ پر یا 9 مئی پر, تو یہ لوگ آپ کو بڑے طریقے سے ٹیکنیکلٹیز میں, لیکن سب کو پتہ ہے وہ کیا ہے. تو آگے سے جواب یہ آپ کو یہ دیں گے آپ ملک کے اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں. وہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں آپ کو پتہ ہے, ادھر ادھر کی شاعری, ڈائلاگ بازی, یہ صرف فیس سیونگ کے لیے. لیکن میرے خیال میں بہت دیر ہو چکی ہے, تیر کمان سے نکل چکا ہے. خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے, وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہے, تحریک انصاف کے لیے ضروری ہے. اگر خان کی رہائی چاہیے تو عوام کو اب ان کا یہ جو مطالبہ جو اتنی شدت سے چل رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے. اور یہ جس طرح دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ زبردستی اقتدار میں بیٹھے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. اگر یہ اسی طرح اقتدار میں زبردستی قبضہ کر کے بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں. عوامی سپورٹ ان کے پاس نہیں ہے. انہیں چاہیے عوامی پول کروائیں, عوام سے پوچھیں جا کے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ 100 میں سے 80% لوگ یہ کہیں گے استعفیٰ دے دینا چاہیے. آپ پوچھ لیں کسی سے بھی پاکستان میں, تو اس کا بڑا سادہ اور آسان سا حل ہے کہ, اور وجہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین رہنما جن حالات میں اڈیالہ جیل میں برداشت کر رہے ہیں, آپ باہر اس کی پارٹی کے لوگوں کو جو اس کے نام پر جیتے ہوئے ہیں ان کی مراعات, تنخواہیں, بونس, گاڑیاں یہ دیکھیں تو بالکل نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے, بالکل اسی طرح. ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی. خاص طور پر آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں وہاں, اور پنجاب میں دیکھیں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو, تو آپ کو ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا, رہنا, ان کے بیرونی دورے آسٹریلیا کے ہوں, انگلینڈ کے ہوں, امریکہ کے, کینیڈا کے, پارٹی میں جو وہ آپ کو پتہ ہے ان کے چل رہے ہیں سسٹم, وہ بالکل اسی طرح ہیں. ان کے بچے بھی اسی طرح بیرونی ملک تعلیم حاصل کر رہے ہیں, شادی بیاہ غم و خوشی میں اچھے کپڑے پہنتے ہیں, ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھومتے ہیں. نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو دیکھیں آپ, وہ اقتدار میں ہیں, لندن میں ہیں, وہ بھی اپنی زندگیوں کو اسی طرح انجوائے کر رہے ہیں, اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. لیکن ان کے رہنما جو کہ اس قابل نہیں تھے لیکن وہ اقتدار میں موجود ہیں. ان کا رہنما 8 فٹ کے 8 بائی 12 کے فٹ سیل میں بغیر پنکھے کے بیٹھا ہے, بغیر ٹی وی اسٹیشن اپنا نہیں بدل سکتا اپنی مرضی سے, کتابیں اپنی نہیں لا سکتا, بچوں سے بات نہیں کر سکتا. تو اسی لیے لوگ پھر ان پر تنقید زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کی اب یہ رکاوٹ ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی جو سپریم کورٹ گئے, عمران خان نے کہا تھا, وہ عوام کو دکھانے کے لیے صبح سویرے وہاں پہنچ گئے منصور علی شاہ کے پاس. منصور علی شاہ نے کہا آپ تھرو پراپر چینل جائیں, درخواست دیں, اپنا کیس لیں. اب سو موٹو ایکشن وہ لے نہیں سکتے, وزیر اعلیٰ انہیں پتہ ہے, اس کے باوجود یہ چلے گئے کیونکہ بیانیہ بنانا ہے, لوگوں کو دکھانا ہے. لطیف کھوسا صاحب کو لے گئے, ہمیں آپ کا آشیرواد چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں آشیرواد اس نے کیا دینا ہے آپ کو, وہ ایک جج ہے, اب تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں منصور علی شاہ کی. 6 دن صبر کر لیتے تو اس تکلیف سے یہ جو سپریم کورٹ کے باہر ابھی کر رہے ہیں تقریریں, اس کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن اب کہہ رہے ہیں خان کہ حکومت ختم کر دو. عمران خان نے کبھی نہیں کہا حکومت ختم کریں. وہ کیوں کہ حکومت ختم کریں؟ حکومت عوام کی دی ہوئی امانت ہے. ان لوگوں کو استعفے دینے چاہیے. ممبران پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں جی وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا تو ہمارے پاس تو کوئی طاقتور ممبر ہی نہیں ہے, کوئی وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہے. مطلب یہ کچھ لوگوں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ساروں کی نہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کی اب جس طرح کھل کر سپورٹ والا معاملہ ہے, میں آپ کو حقیقت بتاؤں. بہرحال امریکہ میں انسانی حقوق پر ایک بڑا اجلاس ہوا ہے, اس کی بھی خبر دوں کہ وہاں جو ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے, جو اہل خانہ صحافیوں کے جبری اغوا کیے گئے, کانگریس میں بڑی ہیئرنگ, اس میں احمد نورانی صاحب وہ اس کمیشن کے سامنے گواہی دے رہے ہیں. ان کے دونوں بھائی آپ کو پتہ ہے 33 دن اغوا رہے ہیں, اور ان کی والدہ کی پینشن بھی بند ہے. ان کے ساتھ بھی جو آپ کو پتہ ہے ظلم و ستم ہوا بہت سارے لوگوں کی طرح. یہ 3-4 جو یوٹیوب چینلز بند ہیں, اس کا بھی چینل بند ہے, وقار کے ساتھ اور میرے ساتھ. تو باقی اور بھی ایک صاحب ہیں, مجھے ذہن سے نام نکل گئے, ان کے بھی چینل بند ہیں. باقی لوگوں کو ابھی وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوا, لیکن اللہ کرے نہ ہی ہو. مین جو اصل معاملہ اس وقت پاکستان کی عوام کو یہ سارے حالات دیکھنے کے بعد کہ اس وقت آپ کو مزید سوشل میڈیا سمیت خان کے نظریے پر کھڑا ہونا ہے. اس پر میں مزید اگلے جو ویلاگ میں کچھ اور اہم پوائنٹس ہیں, ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, اس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا, لیکن چلیں وہ اگلے ویلاگ تک کلیئر رکھتا ہوں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.